السلام علیکم، میں ہوں خضر یاد شاہین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کلاس نام کی کتاب ترجمۃ القرآن مجید کی پہلی صورت مریم کے موضوعات پڑھیں گے۔ سورہ مریم قرآن مجید کے 16ویں پارے میں ہے، اور اس سے جو پہلی صورت ہے وہ سورہ کہف ہے۔ تو گویا سورہ مریم اور سورہ کہف کے درمیان بھی باہم مطابقت ہے۔ کس اعتبار سے کہ سورہ کہف میں بھی انتہائی عجیب و غریب واقعات بیان ہوئے، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اور اس طرح حضرت ذوالقرنین کا واقعہ موجود ہے۔ اور سورہ مریم کے اندر بھی عجیب و غریب واقعات ہیں، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑھاپے کے عالم میں تھے جب ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، تو حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو عجیب و غریب واقعات سورہ مریم میں بھی ہیں اور سورۃ کہف میں بھی موجود ہیں۔ ان کی دونوں کی صورتوں کی باہم مطابقت ہے۔ مضامین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سورہ مریم کے اندر سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مفصل توحید کا ذکر ہوا۔ اور دوسرا جو اہم موضوع ہے سورہ مریم میں وہ ہے کہ اللہ نے سابقہ انبیاء کرام کا مفصل تذکرہ بیان فرمایا ہے، جس میں نے عرض کیا یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دی جب لوگوں نے طعن و تشنیع کی ان پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں کلام کر کے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کی، اور پھر اپنی عبدیت بیان کی، اور پھر اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے، جس میں آپ اپنے عرفی باپ آزر کے ساتھ مباحثہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ سورہ مریم کے اندر موجود ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ آپ وعدے کے سچے تھے، اپنے اہل خانہ کو حق بات کی نصیحت اور تلقین کرنے والے تھے۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو گویا دوسرا اہم موضوع اس صورت کا یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات اور تذکرے بیان فرمائے ہیں۔ اور تیسرا موضوع اس صورت کے اندر جو آخری 3 رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ایک قیامت کے احوال ہیں، کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو کس حال میں ہانک کے لائے گا، اور نیک لوگوں کو کس شان اور کس عظمت کے ساتھ لے کے آئے گا۔ اور بعث بعد الموت جو قیامت والے دن کا انکار کرتے ہیں، موت کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حشر کس طرح شیاطین کے ساتھ کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کا کیا اجر اور برے لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ سورۃ مریم کے واقعات تھے، موضوعات ہیں، مضامین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں مفصل بیان فرمائے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم علمی اور عملی نکات کا جائزہ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔